بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قسط نمبر 18، خدا جو دل میں اتر گیا۔ قنوج کے گرد و نواح میں جنگل تھا جو کہیں کہیں بہت گھنا ہو جاتا تھا، کہیں کہیں پہاڑیاں اور چٹانیں بھی تھیں۔ قنوج دریائے گنگا کے کنارے پر واقع تھا۔ قلعہ اس طرح تعمیر کیا گیا تھا کہ اس کی ایک طرف دریا تھا جس کا پانی مورخوں کے الفاظ میں قلعے کی ایک دیوار کو دھوتا رہتا تھا۔ یہ اپنے زمانے کا مشہور قلعہ تھا، مضبوط بھی تھا اور دور دور تک احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ 1018 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی متھرا سے کوچ کر کے منج کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ قنوج وہاں سے 125 میل دور تھا۔ قنوج سے 4-5 میل دور جنگل میں جہاں آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، 2 آدمی گڈریوں کے لباس میں ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ رات یہیں گزار لیتے ہیں، آج تیسرا دن ہے، ہم قنوج کے قریب سے ہو آئے ہیں۔ ایک نے کہا ہمیں قنوج کی یا کسی اور ہندو مہاراجا کی فوج نظر نہیں آتی، کیا قنوج کی فوج اس وقت باہر آئے گی جب ہماری فوج قریب آ جائے گی؟ ہمیں اپنی فوج کے آنے تک اسی علاقے میں رہنا ہے طلال بھائی۔ دوسرے نے کہا یا ہم اس وقت واپس جائیں گے جب ہمیں قنوج کی فوج نظر آئے گی۔ سلطان کو بتایا گیا ہے کہ وہ جب منج کا محاصرہ کر لے گا تو قنوج کی فوج عقب سے حملہ کر دے گی۔ سلطان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج کا مقابلہ منج اور قنوج کے درمیان ہوگا۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ قنوج کی وہ فوج کہاں ہے جسے ہماری فوج پر عقب سے حملہ کرنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم تنگ آ گئے ہو۔ نہیں صالح، طلال نے کہا، میں اتنی جلدی تنگ آنے والا نہیں۔ میرا خیال ہے مہاراجا قنوج باہر آ کر لڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ ایسی جرات کرے گا یا نہیں، صالح نے کہا۔ ہم دونوں غزنی کی فوج کے 2 آنکھیں ہیں، ہمیں سلطان محمود کو بتانا ہے کہ جنگل صاف ہے یا کوئی خطرہ ہے۔ آؤ پھر یہی کہیں سو جائیں۔ طلال نے کہا سردی تو بہت ہے لیکن رات گزر جائے گی۔ طلال ابراہیم اور صالح بروک ہندوستانی مسلمان تھے۔ صالح بروک ان عربوں کی نسل سے تھا جو محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان میں آئے اور یہیں آباد ہو گئے تھے، اور طلال ابراہیم کے آبا و اجداد کا مذہب کچھ اور تھا۔ وہ محمد بن قاسم کے دور حکومت میں مسلمان ہوئے تھے۔ اب ہندوستان میں محمود غزنی کی جنگی مہمات کا اور بت شکنی کا سلسلہ شروع ہوا تو غزنی کی فوج کو انٹیلیجنس کے لیے ہندوستان کے مسلمان باشندوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ عام قسم کی فوجی بھرتی نہیں تھی کہ ہر اس نوجوان کو بھرتی کر لیا جاتا جو تیغ زنی اور گھوڑ سواری کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ جاسوسی کے لیے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو دماغی لحاظ سے غیر معمولی طور پر تیز اور ذہین تھے، اور جو اداکاری کی مہارت رکھتے تھے، اور جو کئی روز تک ہر قسم کے موسمی حالات میں جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور میدانوں میں تندرست رہنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ سب سے بڑی خوبی یہ دیکھی جاتی تھی کہ ان کا کردار پختہ ہو اور لالچ کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو اسے قبول نہ کریں۔ ان میں بندروں کی پھرتی، گھوڑے کی طاقت، عقاب کی نظر اور چیتے کی جھپٹ کا ہونا بھی لازمی تھا۔ بنیادی ضرورت ایمان کی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں جذبہ موجود تھا۔ ہندوستان بے شمار راجوں مہاراجوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ سب ہندو تھے اور وہ مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ جب سے سلطان محمود غزنوی کے حملے شروع ہوئے تھے، ہندوؤں نے ہر مسلمان کو غزنی کا جاسوس سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود یہاں کے مسلمان غزنی کی فوج کی مدد اور رہنمائی کرتے تھے، اور کئی ایک باقاعدہ مشرف یعنی انٹیلیجنس ایجنٹ بن گئے تھے، مگر ان میں کوئی ایسا بھی نکل آتا تھا جو اپنے نفس کے دھوکے میں ہندوستان کے بچھائے ہوئے دلکش جال میں آ جاتا تھا۔ طلال ابراہیم اور صالح بروک سلطان محمود کی انٹیلیجنس کے مشرف تھے۔ سلطان محمود کو متھرا میں بتایا گیا تھا کہ اس نے جس آسانی سے متھرا فتح کیا ہے، اتنی آسانی سے قنوج کا قلعہ سر نہیں کر سکے گا، اور جب دریائے جمنا کے کنارے پر واقع
منج نام کے قلعے کا محاصرہ کر لے گا تو قنوج کی فوج اس پر عقب سے حملہ کر دے گی اور اسے دریائے گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے میں لڑنا پڑے گا، جس میں اس کی شکست کا امکان زیادہ ہے۔ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ لاہور کا مہاراجہ بھیمپال نڈر اس علاقے کے ہر رائے راجے اور مہاراجے کو سلطان محمود کے خلاف اتحاد پر قائل کر رہا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ وہ اپنی فوج بھی لے آیا ہوگا۔ سلطان محمود کی فوج مسلسل لڑ کر تھک چکی تھی، فوج کی نفری زخمی اور شہید بھی ہوئی تھی، اور یہ فوج اپنے مستقر غزنی سے 3 ماہ کی مسافت جتنی دور تھی۔ وہ بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ جاسوسوں کی رپورٹوں کے مطابق اسے دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان ہندوؤں کی کثیر تعداد اور تازہ دم فوج کے خلاف لڑنا تھا۔ اس نے متھرا سے کوچ کیا تو طلال ابراہیم اور صالح بروک کو چند روز پہلے قنوج کے گرد و نواح میں بھیج دیا گیا تھا کہ وہ ہندوؤں کی فوجوں خصوصاً قنوج کی فوج کی نقل و حرکت دیکھ کر فوراً اطلاع دیں۔ دونوں کو اس علاقے میں غریب اور خانہ بدوش گڈریوں کے بھیس میں گھومتے پھرتے 3 دن ہو گئے تھے۔ انہوں نے بلند درختوں اور پہاڑیوں پر بھی چڑھ کر دیکھا تھا، انہیں کسی فوج کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے دریائے گنگا کو بھی دیکھا تھا، انہیں فوج کی بھی کوئی کشتی نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں میں طلال ابراہیم کچھ اکتایا سا لگ رہا تھا۔ عربی نسل کا صالح بروک پہلے روز کی طرح تر و تازہ تھا، وہ اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نومبر کا مہینہ تھا اور اس علاقے میں سردی خاصی زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ چٹان پر ایسی جگہ لیٹ گئے جہاں سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے اوٹ موجود تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا جب صالح بروک کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ آوازوں سے جاگ اٹھا تھا۔ وہ جس چٹان پر سوئے ہوئے تھے اس کے نیچے ان کے قریب ہی سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، گھوڑوں کے ٹاپو بھی سنائی دے رہے تھے۔ صالح کو روشنی بھی نظر آئی۔ وہ کروٹ بدل کر پیٹ کے بل ہو گیا اور چند گز آہستہ آہستہ رینگ کر آگے ہو گیا، جہاں سے اسے اپنے نیچے ایک عجیب قافلہ گزرتا دکھائی دیا۔ سب سے آگے 2 آدمی مشعلیں اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک تنومند آدمی تھا، اس کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ پنڈت ہے۔ اس کے پیچھے 5 خچریں جا رہی تھیں جو ایک دوسری کے پیچھے بندھی ہوئی تھیں۔ اگلی خچر کی لگام پنڈت کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے آخری خچر کے ساتھ ایک لمبی رسی بندھی ہوئی تھی۔ خچروں کے پیچھے 7-8 آدمی تھے، ہر ایک نے یہ رسی پکڑ رکھی تھی اور ہر ایک کے ہاتھ اپنے سے اگلے آدمی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ عجوبہ یہ تھا کہ پنڈت کے سوا ہر آدمی کے آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ اندھوں کی طرح آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ مشعلوں والے آدمیوں کی بھی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ پنڈت تھوڑے تھوڑے وقفے سے کہتا جا رہا تھا، چلے چلو، میں دیکھ رہا ہوں، راستہ صاف ہے۔ یہ عجیب و غریب قافلہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ خچروں پر لکڑی کے بکس لدے ہوئے تھے۔ صالح بروک رینگ کر اپنے ساتھی طلال ابراہیم تک آیا، اسے جگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ رینگ کر اس کے ساتھ آئے۔ اب دونوں نے اندھوں کا یہ قافلہ دیکھا، انہیں کچھ پلے نہ پڑا کہ یہ کیا ہے۔ 40-50 گز آگے جا کر قافلہ رک گیا۔ وہاں ایک اور چٹان دیوار کی طرح سیدھی کھڑی تھی۔ طلال اور صالح چٹان کے اوپر دبے پاؤں چلتے وہاں تک چلے گئے جہاں قافلہ رکا ہوا تھا۔ دونوں وہاں چٹان پر ایک درخت کی اوٹ میں لیٹ گئے۔ قافلہ اس چٹان اور ساتھ والی عمودی چٹان کے درمیان رکا ہوا تھا۔ مشعلوں کے شعلے بہت بڑے تھے۔ طلال اور صالح کو وہاں دوسری چٹان میں ایک خلا نظر آیا جو نیچے سے اوپر تک چلا گیا تھا۔ خلا یا شگاف اتنا فراخ تھا کہ ایک خچر اس میں سے آسانی سے گزر سکتی تھی۔ پنڈت نے ایک مشعل بردار کے ہاتھ سے مشعل لے لی اور بولا، سب یہیں کھڑے رہو، میں واپس آ کر تمہیں آگے لے جاؤں گا۔ پنڈت شگاف میں چلا گیا اور بائیں کو چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نظر آیا، مشعل کی روشنی میں اس شگاف میں سے پیچھے چٹان کی دیوار نظر آئی۔ پنڈت وہاں کہیں غائب ہو گیا، مشعل کی روشنی بھی کہیں گم ہو گئی۔ تھوڑے سے وقت بعد اس کی مشعل پھر نظر آئی، وہ شگاف سے باہر آ گیا۔ کوئی آدمی اپنی آنکھوں کی پٹی میں سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، پنڈت نے کہا۔ کسی نے پٹی ہٹانے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت ہوگی۔ ان آدمیوں کی آنکھوں میں پٹیاں بندھی رہیں۔
पंडित उनके हाथ पकड़ पकड़ कर उनसे खच्चरों से बक्स उतरवाने लगा। एक मशल उसने अपने हाथ में ले ली थी, दूसरे मशल बरदारों को उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक खड़ा कर दिया था। ये अंधे बक्स उठाकर चलते थे, बाज गिर पड़ते थे और गायब होते जा रहे थे। खच्चरों पर से बक्स उतारकर तमाम आदमी चट्टान के अंदर चले गए और खच्चरें बाहर खड़ी रहीं। इसमें कोई शक नहीं था कि ये मालो दौलत था जो यहाँ छुपाया जा रहा था, मगर इन आदमियों की आंखों पर पट्टियाँ क्यों बंधी हुई थीं? ये आदमी डाकुओं का सरदार है, तलाल इब्राहिम ने कहा, और ये बाकी आदमी बेकार में पकड़े हुए हैं। शायद इसका गुरूह मस्जिद लूटमार के लिए चला गया होगा। सौलेह, तलाल ने कहा, अगर ये लोग यहाँ पहरा ना बिठाएं तो इस माल में से हम कुछ हिस्सा जो हम उठा सकते हैं उड़ा कर ले जा सकते हैं। क्या इरादा है? होश में आओ तलाल, सौलेह ब्रोक ने कहा, इन ख़जानों से हमारा कोई वास्ता नहीं, हमें वो फ़र्ज़ अदा करना है जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है। मैं फ़र्ज़ को नहीं भूल रहा, तलाल ने कहा, रात तो हमें यहीं गुजारनी है। हम कोई काम नहीं कर रहे, जो काम होगा सुबह होगा। रात को ये काम करते हैं कि ये लोग अगर चले जाएं तो हम गार के अंदर चले जाएंगे। अंदर कोई नहीं होगा, कोई होता तो भी बक्स अंदर ले जाने के लिए बाहर आता। हम अंदर नहीं जाएंगे, सौलेह ने कहा। लूटे हुए ख़जानों को दिल से उतार दो। ख़जाने और औरत की कशिश ने बादशाहों के तख्ते उलटे हैं, दिल से तमा निकाल दो। तुम पत्थर हो, तलाल ने झिंझिला कर कहा, तुम पागल हो। सौलेह ब्रोक कुछ कहने ही लगा था कि मशलें बाहर आ गईं और उसके साथ ही वो आदमी जो पंडित लगता था और बाकी सब आदमी उसके पीछे पीछे आ गए। पंडित उनके हाथ पकड़ पकड़ कर खच्चरों तक लाया। उसने उन्हें खच्चरों पर सवार करा दिया। खच्चरें थोड़ी थीं और आदमी ज़्यादा। एक एक खच्चर पर पंडित ने दो दो आदमी सवार करा दिए और उनके लगाम एक दूसरी खच्चर के पीछे बांधकर खुद अगली खच्चरों की लगाम पकड़ ली और पैदल चल पड़ा। वो जब दूर निकल गए तो तलाल ने एक बार फिर सौलेह से कहा कि चलो देखते हैं ये क्या है, मगर सौलेह ने उसे सख्ती से मना कर दिया और उसे यह भी कहना पड़ा कि तलाल ने अगर ये ज़िद जारी रखी तो सौलेह उसे कत्ल कर देगा। तलाल इब्राहिम हंस पड़ा और दोनों फिर सो गए। रात थोड़ी रह गई थी। अभी सुबह धुंधली थी जब यह पंडित महाराजा कनौज राज्यपाल की ख्वाबगाह के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। यह महाराजा के जागने का वक्त नहीं था, मगर ख्वाबगाह की खादिमा जो बाहर खड़ी थी पंडित को देखते ही अंदर चली गई और बाहर आकर पंडित से कहा कि अंदर चला जाए। वो दरवाजे में दाखिल हुआ तो शकुंतला रानी अंदर से निकली। शकुंतला 30 साल से कम उम्र की छोटी रानी थी। बड़ी रानी लक्ष्मी की उम्र 40 साल से खासी ऊपर हो गई थी। शकुंतला बहुत खूबसूरत और बड़े ही दिलकश जिस्म की औरत थी। वो ख्वाबगाह से निकली तो यूं चल रही थी जैसे ख्वाब में चल रही हो। आंखें नीमवां थीं और कदम बेख्याली में उठ रहे थे। उसके जिस्म से जहाँ मदहोश कर देने वाले इत्र की खुशबू आ रही थी, वहाँ शराब की बू भी थी। महाराजा राज्यपाल ने पंडित से कहा कि वो दरवाज़ा बंद करके उसके करीब बैठ जाए। रात खजाने की आखिरी खेप वहाँ पहुँचा दी गई है। पंडित ने कहा, क्या उन तमाम आदमियों को कैद में डाल दिया गया है जिन्होंने बक्स गार में रखे थे? महाराजा कनौज ने पूछा। उन्हें कैद में डालने की ज़रूरत नहीं थी, उनकी आँखों पर सियाह पट्टी बंधी हुई थी। पंडित ने कहा, फिर भी आपके हुक्म की तामील की गई है। उन सबको कैद में डाल दिया गया है और मैंने कैद खाने वालों से कह दिया है कि उन सबको निहायत अच्छी खुराक दी जाए और उन्हें हर तरह से आराम और इज़्ज़त से रखा जाए। पंडित जी महाराज, महाराजा राज्यपाल ने कहा, अब सिर्फ आप हैं जो ख़जाने के राज से वाकिफ़ हैं। आपको ये एहसास तो होगा कि मैंने आपकी कितनी इज़्ज़त अफजाई की है। अपनी फ़ौज के सेनापति तक को इस राज में शरीक नहीं किया। और आप ये भी सोचें कि शकुंतला रानी से मुझे कितना प्यार है, मगर मैंने उसे भी नहीं बताया कि मैं तमाम तर ख़जाना किले से कहीं दूर मुंतकिल कर चुका हूँ। महाराजा को मुझ पर किसी किस्म का शक नहीं करना चाहिए। पंडित ने कहा, मैं आपका ख़जाना उस रोज़ से उस गार में ले जा रहा हूँ
جس روز سے یہاں اطلاع پہنچی ہے کہ غزنی کے سلطان محمود نے متھرا پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اب اس کا رخ قنوج کی طرف ہے۔ آپ خود جا کر وہ جگہ دیکھ آئیں جو میں نے اس پہاڑی کے اندر بنوائی ہے۔ راج محل میں بھی کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ ایک رات آپ میرے ساتھ وہاں گئے تھے۔ آج میں نے آپ کی زر و دولت کی آخری کھیپ بھی اس جگہ پہنچا دی ہے۔ اس کی حفاظت کا انتظام مکمل ہو گیا، اتنا مکمل کہ اب آپ بھی وہاں اکیلے جائیں تو شاید وہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ پنڈت نے کہا، وہاں پہرے پر کوئی ایک بھی انسان نہیں، سانپ پہرا دے رہے ہیں۔ مجھے ایک اور بات کہنی ہے، مہاراجا نے کہا۔ اگر یہ راز فاش ہو گیا تو وہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اگر اس سے پہلے میری موت آ گئی تو آپ کو میرے ساتھ مرنا ہوگا۔ پنڈت کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، زر و جواہرات کا نشہ اتنا برا ہوتا ہے کہ انسان درندہ بن جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ جو دولت میرے پاس ہے اس کے سامنے ہیروں اور سونے کی چمک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے بھجن، میری پرارتھنا اور ہری کرشن کے چرنوں میں رات کو جاگنا وہ دولت ہے کہ آپ جیسے مہاراجے اور ان کی فوجیں مجھے چونٹیوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو اپنا رازدان بنایا ہے، مہاراجا راجیاپال نے کہا۔ تمام مورخین نے، جن میں محمد قاسم فرشتہ اور البرونی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ محمود غزنوی کو بتایا گیا تھا کہ اس کا مقابلہ قنوج میں ہوگا۔ قنوج کے حکمران خاندان کے متعلق سلطان محمود نے ایسی باتیں سنی تھیں کہ اس پر عجیب سی قسم کی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ غزنی سے اسے کمک ملنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایسی چالیں سوچتا رہتا تھا جن سے قنوج کی فوج کو شکست دے سکے۔ متھرا میں اس نے اپنی فوج کو بہت آرام دے لیا تھا، مگر سالاروں اور نائب سالاروں کو اس نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے اس نے اماموں کے ذریعے تمام فوج کو پیغام بھی دیا تھا۔ یہ اس کے جذبے کا جنون اور عزم کی پختگی تھی کہ وہ یکے بعد دیگرے اتنے قلعے سر کر کے اور اتنے معرکے لڑ کر بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر قنوج کے متعلق اسے جو رپورٹ مل رہی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ مہاراجا قنوج راجیاپال نے اپنا خزانہ قنوج سے کسی پہاڑی علاقے میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کی پے در پے فتوحات اور اس کی برق رفتاری الغار کو دیکھ کر راجیاپال حوصلہ چھوڑ بیٹھا تھا۔ قنوج کے بڑے مندر کا پنڈت اسے لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، مگر اس کے پاس نہ لڑنے کی ایک وجہ اور بھی تھی جو اس نے پنڈت کو نومبر 1018 عیسوی کی اس صبح اپنی خوابگاہ میں بتائی۔ مہاراج کا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے، پنڈت اسے کہہ رہا تھا۔ اب آپ سلطان محمود کا مقابلہ جم کر کریں، ورنہ قنوج کا مندر بھی مسجد بن جائے گا۔ یہ نہ بھولیں کہ جنہیں مسلمان بت کہتے ہیں وہ ہمارے بھگوان ہیں۔ ان کی جو توہین ہو چکی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ دیوی دیوتاؤں کے قہر سے بچ نہیں سکیں گے۔ مہاراجا نے پنڈت کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا اور دھیمی سی آواز میں بولا، جنہیں آپ دیوی دیوتا کہتے ہیں یہ دراصل بت ہی ہیں۔ اگر ان میں قہر برسانے کی طاقت ہے تو اپنی بے عزتی کی سزا مسلمانوں کی فوج کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ متھرا میں آذانیں دینے والوں پر بجلی بن کر کیوں نہیں گرتے؟ مسلمانوں کی فوج دراصل دیوتاؤں کا قہر ہے جو اس دیس کے ان مہاراجوں پر پڑ رہا ہے جو اپنے مذہب کی توہین کرا رہے ہیں، پنڈت نے کہا۔ مگر آپ مذہب کے بجائے اپنے خزانوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ غزنی کا سلطان خزانے لوٹ کر غزنی لے جانے کے لیے آیا ہے، مہاراجا راجیاپال نے کہا۔ وہ قنوج کا خزانہ نہیں لے جا سکے گا، وہ مجھے قید نہیں کر سکے گا۔ وہ یہاں پاگلوں کی طرح ہمارا خزانہ ڈھونڈتا رہے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اسے میں بھی نہیں ملوں گا۔ میں وہاں ہوں گا جہاں اس کی پوری فوج مجھے نہیں ڈھونڈ سکے گی۔ اسے مندر مل جائیں گے، پنڈت نے کہا۔ وہ مندروں کو اجاڑے گا اور ہم کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ مہاراج، زر و جواہرات کے پیار نے آپ کو بزدل بنا دیا ہے۔ آپ غزنی کے سلطان کو دھوکہ دینے کی سوچ رہے ہیں، مگر یہ بزدلی ہے۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی فوج کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ یہاں سے چوری چھپے بھاگ کر کہیں چلے جائیں گے تو آپ کی فوج اور رعایا کے دل میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی۔ میں بھگوان کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا فیصلہ بدل لیں۔ قنوج کا بچہ بچہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ انہیں مسلمانوں کے خلاف آگ کے بگولے بنانا میرا کام ہے۔ مجھے سوچنے دیں، مہاراجہ راجیہ پال نے کہا، مجھے سوچنے دیں۔ وہ پریشان ہو گیا اور بے چینی کے عالم میں کہنے لگا، میں نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، آپ چلے جائیں، میں آپ کو ہر ایک بات نہیں بتا سکتا۔ پنڈت کے جانے کے بعد مہاراجہ قنوج راجیہ پال نے اپنی فوج کے سینئر کمانڈروں کو بلایا اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، یہ بظاہر بزدلی ہے کہ میں غزنی والوں کا مقابلہ نہیں کروں گا، لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں غائب ہو جاؤں گا۔ یہ محمود کے لیے بہت بڑی چوٹ ہوگی۔ وہ قنوج میں پاگلوں کی طرح سر پٹکتا پھرے گا۔ وہ ابھی یہاں سے جائے گا نہیں۔ اس کا مقابلہ ابھی کسی نے بھی نہیں کیا۔ اسے ہر جگہ آسان فتح حاصل ہوئی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ لڑ لڑ کر اور پیش قدمی کرتے کرتے اس کی طاقت بہت کم ہو جائے گی۔ میں اس عرصے میں دوسرے مہاراجوں کو ساتھ ملا کر بڑی زبردست فوج بنا لوں گا۔ پھر یہی قنوج سلطان محمود اور اس کی فوج کا قبرستان بن جائے گا۔ وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہ کرنے اور غائب ہو جانے کے حق میں جواز پیش کرتا رہا، مگر اس کے فوجی کمانڈروں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے مہاراجہ کے فیصلے کو پسند نہیں کر رہے۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا، سب بت بنے سنتے رہے۔ کیا آپ سب کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ اس نے سب سے پوچھا۔ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اس کے سیناپتی کمانڈر ان چیف نے کہا، مگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ نہیں لڑے گا۔ مہاراج، یہاں سوال آپ کے یہاں رہنے یا غائب ہو جانے کا نہیں، یہاں مسئلہ مذہب کا ہے۔ اس جنگ کا تعلق براہ راست مذہب سے ہے۔ اگر ہندو راجے یوں میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا۔ مہاراجہ راجہ پال نے ایک کاغذ کھول کر اپنے سیناپتی کو دے کر کہا، یہ سب کو پڑھ کر سناؤ۔ یہ لاہور کے راجہ بھیمپال لیڈر کا خط تھا جو اس نے منج کے راجے رائے چندہ کو لکھا تھا۔ رائے چندہ نے یہ خط قنوج کے مہاراجہ راجہ پال کو بھیج دیا تھا۔ بہت سے مورخوں نے اس خط کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق مہاراجہ بھیمپال لیڈر نے رائے چندہ کو لکھا تھا، سلطان محمود ہندوستان کے حکمرانوں کی طرح نہیں، وہ سیاہ فام آدمیوں کا سردار نہیں۔ اس کا نام سن کر ہی فوجیں اس کے آگے بھاگ اٹھتی ہیں۔ اس کے گھوڑے کی لگام آپ کے گھوڑے کی لگام سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ تلوار کے ایک ہی وار سے مطمئن نہیں ہوا کرتا، اور وہ سلسلہ کوہ میں سے صرف ایک پہاڑی نہیں لیا کرتا۔ اگر آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں چھپ جائیں۔ رائے چندہ نے یہ خط اس پیغام کے ساتھ مہاراجہ راجہ پال کو بھیج دیا تھا کہ وہ لڑ کر مرنے کو ترجیح دے گا۔ اس نے یہ خط مہاراجہ راجہ پال کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر لے۔ میں جانتا ہوں غزنی کا سلطان محمود قنوج کو کھنڈر بنا دے گا، مہاراجہ راجہ پال نے کہا، لیکن یہی کھنڈر اس کی قبر بنے گی، اور ان کھنڈروں سے نیا قنوج ابھرے گا جو ہندو مت کا محافظ ہوگا۔ میں آپ سب کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ فوج کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تمام کمانڈر سر جھکائے ہوئے باہر نکل گئے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پنڈت عبادت میں مصروف تھا۔ یہ وقت اس کی عبادت کا نہیں تھا، لیکن مہاراجہ قنوج کے فیصلے نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اسے اب یہی نظر آ رہا تھا کہ سلطان محمود آئے گا اور اس مندر کو اجاڑ کر اس کے دیوتاؤں کے بت توڑ دے گا۔ پنڈت اس وقت سے ڈر رہا تھا اور دیوتاؤں سے کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قنوج سے دور ہی فنا کر دے۔ وہ رویا بھی تھا اور بڑی دردناک آواز میں بھجن گا رہا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا، مگر وہ عبادت میں اتنا مہو تھا کہ اسے پتہ نہ چل سکا کہ اس کے قریب کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس وقت چونکا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے دیکھا اس کے قریب مہاراجہ قنوج کی چھوٹی رانی شکنتلا بیٹھی ہے۔ آپ؟ پنڈت نے حیران ہو کے پوچھا۔ اس وقت؟ وہ سنبھل گیا اور بولا، پہلے دیوی کے چرنوں میں ماتھا رگڑیں۔ رانی شکنتلا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو،
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی۔ پنڈت نے اپنے جسم میں سنسنی سی لہر دوڑتی محسوس کی، ایک اس لیے کہ وہ شکنتلا رانی تھی، اور دوسرے اس لیے کہ شکنتلا کے حسن میں جادو کا اثر تھا۔ پنڈت کا دل اس سوال سے بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ رانی اس وقت مندر میں کیوں آئی ہے؟ وہ عبادت کے لیے نہیں آئی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے۔ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کیوں آ گئی ہے؟ رانی شکنتلا نے کہا۔ کیا مجھ جیسی خوبصورت عورت پہلے نہیں دیکھی؟ کیا میں ان کنواریوں کے مقابلے میں کچھ نہیں جنہیں آپ منتخب کر کے اپنے پاس رکھا کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا کرتے ہیں کہ یہ کنواریاں اب پاک ہو گئی ہیں؟ آپ اپنا مطلب بیان کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، پنڈت نے کہا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں عبادت میں مصروف ہوں۔ مہاراج، شکنتلا نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں تو دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان دیوتاؤں کی جو 2 دن کے مہمان ہیں۔ ہری کرشن واسودیو نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ کنواریوں کی قربانیاں کہاں گئیں؟ ان معصوموں کا خون کس کھاتے میں گیا؟ کیا آپ مجھے مہاراج کی طرح مذہب سے گمراہ کرنے آئی ہیں؟ نہیں، رانی شکنتلا نے کہا، میں آپ کو مہاراجہ بنانے آئی ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خزانہ کہاں ہے، مجھے وہاں لے چلیں۔ ہم دونوں، میں اور آپ، خزانے لے کر کہیں چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو قنوج کی گدی پر ہی بٹھا دوں۔ کیسا خزانہ؟ پنڈت نے کہا۔ میں خزانے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ میں جانتی ہوں آپ اپنا عہد پورا کر رہے ہیں، رانی شکنتلا نے کہا، لیکن آپ کو مجھے اس راز میں شامل کرنا پڑے گا۔ مجھے مذہب سے اور دیوی دیوتاؤں کے قہر سے نہ ڈرانا۔ مذہب کو میں ایک فریب کے سوا کچھ نہیں سمجھتی۔ میں صرف خزانہ حاصل کرنے نہیں آئی، آپ کو بھی ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ مذہب کوئی سا بھی ہو، مذہب کو فریب سمجھنے والے اس دنیا میں کبھی سکھی نہیں رہتے، پنڈت نے کہا۔ غزنی کا سلطان کیوں فتح پر فتح حاصل کرتا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اسے اپنے مذہب سے اتنا پیار ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو مسلمان بنا دینا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں ہمارے مذہب کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے۔ ہمارا مذہب نفرت کے قابل نہیں تو اور کیا ہے، رانی شکنتلا نے کہا۔ مہاراج، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ 20-25 راتوں سے خزانہ کہیں لے جا کر چھپا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس راز سے آپ اور مہاراجہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیا آپ اپنے خاوند کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں؟ مہاراجہ کسی ایک عورت کا خاوند نہیں ہوتا، شکنتلا نے کہا۔ آج رات وہ کسی اور کا خاوند ہے، اس لیے آپ کے پاس آنے کا موقع مل گیا ہے۔ مہاراجہ اس وقت تک میرا خاوند ہے جس وقت تک میرا حسن و جوانی قائم ہے۔ مہاراج، انسان جب تخت پر بیٹھ کر سر پر سونے کا تاج سجا لیتا ہے تو اس کے اندر انسانی جذبات مر جاتے ہیں، وہ محبت اور خلوص سے خالی ہو جاتا ہے۔ مہاراجہ کو صرف خزانے سے محبت ہے، اسے ایسا کوئی غم نہیں کہ غزنی کے فوجی مجھے اور مجھ جیسی تمام جوان اور خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ اپنے خزانے کو بچانا چاہتا ہے، اسے آپ کا اور آپ کے دیوتاؤں کا کوئی خیال نہیں۔ آپ اپنا خیال کریں اور آپ میری طرف دیکھیں۔ میں اس کے باوجود آپ کو خزانے کا راز نہیں دوں گا، پنڈت نے کہا۔ پھر آپ اغوا ہو جائیں گے، شکنتلا رانی نے کہا۔ آپ میری آنکھ کے اشارے پر قتل ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو قتل نہیں کرواؤں گی۔ آپ کی دونوں آنکھیں نکلوا کر اور آپ کے جسم کی کھال کہیں کہیں سے کاٹ کر آپ کو جنگل میں چھوڑ دوں گی۔ اس موت کو تصور میں لائیں جو آپ کو بڑی آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھائے گی۔ اس اذیت کا تصور کریں جو آپ کو آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کر پیاسا مارے گی۔ آپ کے زخموں پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی اور چونٹیاں چڑھیں گی۔ ہو سکتا ہے گدھ آپ کو زندہ ہی نوچنے لگیں۔ پنڈت اس طرح چپ چاپ سن رہا تھا جیسے اس کی زبان گونگ اور اس کے جسم کی طاقت سلب ہو گئی ہو۔ شکنتلا رانی کی آنکھوں کی چمک جس میں حسن کا سحر تھا اب ایک چڑیل کی آنکھیں بن گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے بول رہی تھی، اور اگر میں نے آپ پر رحم کیا
تو میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گی، شکنتلا رانی نے کہا۔ میں مہاراجا سے کہوں گی کہ آپ نے مندر میں بلا کر مجھ پر دست درازی کی ہے، میں گواہ بھی لے آؤں گی۔ میں اپنے جسم پر اپنے ہی ناخنوں سے خراشیں ڈال کر کہوں گی کہ یہ آپ کے ناخنوں کی خراشیں ہیں۔ مہاراجا آپ کی نہیں سنیں گے، وہ جانتے ہیں کہ ان مندروں میں کیا ہوتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہر پنڈت اور ہر سادھو عورتوں کا شکاری ہے، پھر آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ موت آپ کے لیے آسان ہوگی۔ پنڈت کے جسم نے جھرجھری سی لی اور وہ بولا، میں تمہیں خزانے تک لے جاؤں گا۔ کب چلو گی؟ ابھی، شکنتلا رانی نے کہا، لیکن یاد رکھیں کہ مہاراجا تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میں 10 آدمی اور 10 عورتیں مہاراجا کے سامنے کھڑی کر کے ان سے کہلواؤں گی کہ آپ نے خزانے کا لالچ دے کر مجھے اپنے ساتھ بھاگ چلنے کو کہا تھا، اور میں آپ کو موقع پر گرفتار کرانے کے لیے خزانے تک ساتھ چلی گئی تھی۔ خزانہ اٹھوانے کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہے، پنڈت نے کہا۔ یہ انتظام خفیہ طریقے سے کیسے ہوگا؟ میں آج رات صرف جگہ دیکھنا چاہتی ہوں، شکنتلا رانی نے کہا۔ سارا انتظام میرا ہوگا اور خفیہ ہوگا، اور آپ کو میں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ پنڈت اٹھ کھڑا ہوا۔ طلال ابراہیم اور صالح بروک نے رات چٹان پر گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو طلال نے کہا کہ وہ اس شگاف کے اندر جانا چاہتا ہے۔ صالح نے اسے کہا تھا کہ سب سے پہلے انہیں وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ ادھر آئے ہیں، مگر طلال کی ضد کام کر گئی۔ پنڈت ان آدمیوں کو جن کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں جس شگاف میں لے گیا تھا، وہ شگاف دن کی روشنی میں ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں سے چٹان نے عجیب سی شکل اختیار کر لی تھی، عمودی اور خاص اونچی دیوار سی تھی۔ اس میں شگاف ایسے تھے جیسے کنویں کی دیوار ایک طرف سے گرا دی گئی ہو۔ اس میں سے پیچھے کی چٹان جو کنویں کی تھی نظر آ رہی تھی۔ طلال اور صالح اس کے اندر چلے گئے۔ یہ ایک وسیع کنواں تھا جو قدرت نے زمین پر بنا دیا تھا۔ چٹان میں پتھر بھی تھے، مٹی بھی۔ اوپر کے درخت جھک کر اس پر سائے کیے ہوئے تھے۔ دیواروں میں بھی درخت تھے جو اوپر جانے کے بجائے زمین کے ساتھ متوازی ہو گئے تھے۔ ان کے سائے نے اندھیرا سا کر رکھا تھا۔ اس کنواں نما جگہ میں پانی کھڑا تھا جو پانی کم اور دلدل زیادہ تھی۔ اس کے کنارے اور چٹان کے درمیان چلنے کے لیے تھوڑا سا خشک راستہ تھا۔ طلال اور صالح اس راستے پر چلتے چلتے آگے گئے تو سامنے والی چٹان کے دامن میں مٹی کی ایک ٹیکری تھی۔ پنڈت کے آدمی یہیں کہیں غائب ہوتے تھے۔ دونوں ٹیکری پر چڑھے تو انہیں چٹان میں ایک دہانہ نظر آیا جو جھکے ہوئے ایک درخت اور جھاڑی نما درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دہانے میں چلے گئے۔ اندر کمرے کی طرح غار تھا جس میں آسانی سے کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ یہ گول سا کمرہ تھا۔ اندر اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں نے بہت ٹٹولا مگر وہاں مٹی اور پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک جگہ ایک اور دہانہ کا منہ کھلا ہوا تھا جو دراصل سرنگ تھی۔ یہ اس قدر اندھیری تھی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ اگر تم اکیلے یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو، صالح بروک نے طلال ابراہیم سے کہا۔ میں جا رہا ہوں۔ طلال بے دلی سے باہر کو چل پڑا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے فرض کو بھول چکا ہے۔ جنگل کا یہ گوشہ کچھ پر اسرار اور خوفناک سا تھا۔ صالح بروک طلال کو اپنے ساتھ لے گیا اور دونوں 5-6 میل دور ایک چٹان پر چڑھ گئے جہاں سے انہیں قنوج کا قلعہ اور شہر نظر آ رہا تھا۔ وہاں انہیں کوئی فوجی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان مجھ کے قریب پہنچ چکا ہوگا، صالح نے کہا، اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم 2 آدمی پیدل کتنے علاقے کو دیکھ سکتے ہیں؟ طلال نے کہا۔ ہو سکتا ہے قنوج کی فوج رات کو کسی اور راستے سے مجھ کے قریب چلی گئی ہو۔ ہر جگہ ہمارے آدمی موجود ہیں، صالح نے کہا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ قنوج سے فوج باہر نہیں نکلی۔
وہ سارا دن گھومتے پھرتے رہے اور رات اسی جگہ چلے گئے جہاں گزشتہ رات سوئے ہوئے تھے۔ صالح نے طلال سے کہا تھا کہ وہ ساری رات وہاں گزاریں گے، آدھی رات تک سوئیں گے، پھر قنوج کے قریب چلے جائیں گے، کیونکہ فوج کی نقل و حرکت کی توقع رات کو ہی کی جا سکتی تھی۔ دونوں اسی جگہ چٹان کے اوپر لیٹ گئے۔ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ لیٹتے ہی سو گئے۔ آدھی رات سے ذرا پہلے صالح بروک کی آنکھ کھل گئی۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے طلال ابراہیم کو جگایا۔ گھوڑے قریب آ رہے تھے۔ ذرا دیر بعد روشنی نظر آنے لگی۔ ہمارا کام ہوتا نظر آ رہا ہے، صالح نے کہا۔ یہ آوازیں 2 یا 3 گھوڑوں کی ہیں، فوج آ رہی ہوگی۔ دونوں پیٹ کے بل رینگ کر آگے ہو گئے، جہاں سے وہ کسی کو نظر آئے بغیر نیچے دیکھ سکتے تھے۔ انہیں 2 گھوڑے آتے دکھائی دیے۔ ایک سوار کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی۔ وہ قریب آئے تو طلال نے کہا، یہ کل رات والا آدمی معلوم ہوتا ہے، اور دوسری عورت ہے۔ لعنت بھیجو، صالح نے کہا۔ ان کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ سوار کنواں نما چٹان کے شگاف میں آ رکے اور ادھر ادھر دیکھ کر گھوڑے اندر لے گئے۔ ایک تو پنڈت تھا اور دوسری شکنتلا رانی تھی۔ وہ اندر جا کر غار کے دہانے کے سامنے والی ٹیکری کے قریب رکے اور گھوڑوں سے اتر کر ٹیکری پر جا چڑھے اور غائب ہو گئے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چل کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، طلال نے صالح سے کہا۔ یہ ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ تم نے عورت دیکھی ہے، یہ کوئی معمولی سی قسم کی عورت نہیں، شہزادی معلوم ہوتی ہے۔ صالح بروک کو نہ پنڈت کے ساتھ دلچسپی تھی نہ عورت کے ساتھ، لیکن طلال ابراہیم اتنی تیزی سے چٹان سے اتر گیا کہ صالح اسے روک نہ سکا۔ وہ بھی اس کے پیچھے نیچے چلا گیا۔ دونوں نے کپڑوں کے اندر ایک ایک تلوار اور ایک ایک خنجر چھپا رکھا تھا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں اور اندھیرے میں دلدل کے کنارے کنارے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ پنڈت اور شکنتلا رانی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کے سوا یہاں کوئی اور انسان موجود ہے۔ ان کی باتیں باہر سنائی دے رہی تھیں۔ رانی، پنڈت کہہ رہا تھا، خزانہ یہاں ہے۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ واپس چلی جاؤ۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، رانی نے کہا۔ کیا خزانہ اس فرش کے نیچے ہے؟ اور اب میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں، پنڈت نے کہا۔ تم نے مجھے دھمکیاں دی تھیں اور مجھے بھیانک انجام سے ڈرایا تھا۔ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تمہاری لاش ایسی جگہ چھپاؤں گا کہ کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ ہوش میں آؤ پنڈت، رانی شکنتلا نے کہا۔ کیا اس تنہائی میں آپ مجھ جیسی عورت کو یوں ٹھکرا سکیں گے؟ پنڈت جی مہاراج، میں پھر کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو فریب نہ دو۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ رانی، پنڈت کی آواز سنائی دی۔ کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتی ہو تو پورے زور سے چیخو۔ نہیں مہاراج، شکنتلا کی التجا سنائی دی۔ خنجر نہ نکالو، ایک بار پھر میری بات سن لو۔ ایسی آوازیں آئی جیسے پنڈت نے شکنتلا کو پکڑ لیا ہو۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے اس وسیع غار میں بھاگ رہی ہو۔ پنڈت اسے پکڑنے کو دوڑ رہا تھا۔ مشل کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ کمرہ نما غار روشن تھا۔ پنڈت رانی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے رک گیا اور غار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگا۔ شکنتلا رانی نے بھی ادھر دیکھا اور رک گئی۔ غار کے دہانے میں 2 آدمی جو لباس سے خانہ بدوش گڈریے لگتے تھے، ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے تھے۔ پنڈت اور شکنتلا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ طلال اور صالح بھی خاموشی سے کھڑے رہے۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ پنڈت نے سنبھلتے ہوئے بڑے رعب سے کہا۔ چلے جاؤ، یہاں ہمارے بہت سے آدمی ہیں، تمہاری بوٹی بھی نہیں ملے گی۔ خنجر پھینک دو، طلال ابراہیم نے دھیمی سی آواز میں کہا، اور دونوں آگے آ جاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا ہے اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ پنڈت کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، ہم مسافر ہیں، قنوج جا رہے ہیں۔ یہ میری بیوی ہے، باہر ہمارے گھوڑے کھڑے ہیں۔
یہاں رات گزارنے کے لیے رک گئے ہیں۔ صالح بروک خاموش کھڑا تھا۔ طلال نے آگے بڑھ کر پنڈت کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنی تلوار کی نوک پنڈت کی شہرگ پر رکھ کر پوچھا، سچ بتاؤ یہاں کیا ہے؟ ہم خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں تم زندہ نہیں رہو گی اور یہ عورت ہمارے قبضے میں ہوگی۔ اس نے شکنتلا کی طرف دیکھ کر کہا، اپنا انجام سوچ لو۔ یہاں خزانہ ہے، شکنتلا رانی نے کہا، میں تمہیں منہ مانگا حصہ دوں گی، لے کر چلے جانا۔ ہاں، پنڈت نے کہا، یہ ٹھیک کہتی ہے، یہاں خزانہ ہے۔ کہاں سے آیا ہے یہ خزانہ؟ طلال نے پوچھا، اور تم دونوں کون ہو؟ میں قنوج کے بڑے مندر کا پنڈت ہوں، اور یہ مہاراجہ قنوج کی رانی ہے۔ پنڈت نے کہا، اگر تم انعام وصول کرنا چاہتے ہو تو میں دے دوں گا، مگر تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ یہ فیصلہ ہم خود کریں گے کہ ہم چلے جائیں گے یا یہیں رہیں گے۔ طلال نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ خزانہ کہاں ہے؟ آؤ۔ شکنتلا رانی نے مسکرا کر طلال کا بازو پکڑا اور اسے غار کے دہانے کی طرف لے جاتے ہوئے بولی، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ خزانہ کہاں ہے۔ طلال اس کے ساتھ چل پڑا۔ صالح بروک نے اسے روکا، مگر طلال نے اس کی ایک نہ سنی اور شکنتلا رانی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ صالح فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے۔ وہ پنڈت کو اکیلے چھوڑنے میں خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے کچھ آدمی قریب ہوں اور یہ انہیں بلا لے۔ وہ طلال کو شکنتلا جیسی حسین عورت کے ساتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ ششو پنج میں پڑا ہوا پنڈت کے سامنے کھڑا رہا۔ اسے یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ اس کا ساتھی اگر زندہ واپس آ گیا تو اس پر اس عورت کا جادو سوار ہو چکا ہوگا۔ شکنتلا اور طلال کچھ دیر بعد واپس آئے۔ طلال کا چہرہ اور اس کی چال ڈھال بتا رہی تھی کہ وہ بالکل بدل گیا ہے اور اپنے فرض کو وہ دل سے اتار چکا ہے۔ اس نے آتے ہی پنڈت سے کہا کہ وہ بتا دے کہ خزانہ کہاں ہے۔ صالح بروک نے گرج کر کہا، طلال باہر نکلو یہاں سے۔ طلال نے صالح کی طرف دیکھا، پھر پنڈت اور شکنتلا رانی سے کہا، تم دونوں یہاں دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اور وہ صالح کو ان سے دور لے جا کر کہنے لگا، میری بات غور سے سن لو صالح بروک، میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کر رہا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ یہاں سے ہم دونوں کو کچھ وصول ہو جائے تو کیا برا ہے؟ طلال، صالح نے کہا، تمہارے جسم سے مجھے اس ناپاک عورت کی بدبو آ رہی ہے۔ عورت میں صرف یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ عورت ہے، اور مرد اس کا مرد ہونا اس کی کمزوری ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ تمہیں باہر کیوں لے گئی تھی۔ تم کہتے ہو کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ ہمارے درمیان ایک عورت اور سونے کے چند ایک ٹکڑے آ گئے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی کی فتح اور شکست کا انحصار ہم دونوں پر ہے۔ غور سے سنو صالح بھائی، طلال نے کہا، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ غزنی والے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ کیا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا اتنا ہی معاوضہ ہونا چاہیے جو ہمیں غزنی کی فوج سے ملتا ہے؟ ہم نے جو فرض اپنے ذمے لیا ہے اس کا معاوضہ خدا دے گا۔ صالح بروک نے کہا، تم اپنے آپ کو غزنی کی فوج کا ملازم نہ سمجھو، ہم اسلام کے مجاہدین ہیں۔ اتنا خزانہ نہ چھوڑو صالح، اپنا حلف یاد کرو۔ صالح نے کہا، ہم نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر حلف اٹھایا تھا کہ جان پر کھیل کر فرض ادا کریں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے، اور ہمارے قدموں میں خزانے رکھ دیے گئے تو بھی قبول نہیں کریں گے، اور ایمان کے پکے رہیں گے۔ طلال، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، یہ خزانے دنیا میں دھرے رہ جائیں گے۔ مجھے آزما لینا۔ طلال نے کہا، تم یہیں رہو، مجھے یہاں سے کچھ وصول کر لینے دو۔ طلال نے پنڈت سے کہا، اٹھو اور مجھے خزانے تک لے چلو۔ ہاں مہاراج۔ شکنتلا رانی نے بھی پنڈت سے کہا، اب ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ پنڈت نے اٹھ کر غار کی دیوار پر ایک جگہ انگلی رکھی اور طلال اور صالح سے کہا، دونوں تلواریں برچھیوں کی طرح یہاں مارو۔ صالح کھڑا رہا۔ طلال نے آگے بڑھ کر اس جگہ تلوار ماری
تو تلوار نصف سے زیادہ اندر چلی گئی۔ اس نے صالح کو بلایا۔ صالح نے کہا مجھے تمہارے خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے تلوار اس کی طرف پھینک کر کہا یہ لو، اپنے ہاتھ سے کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ پنڈت نے تلوار اٹھا لی اور طلال کی تلوار کے قریب دیوار میں اتار دی اور بولا اب تلواروں کو دائیں طرف دباؤ۔ دونوں نے تلواریں ایک طرف دبائیں تو مٹی کا ایک گولا اور بہت بڑا تودا سا جو گول سل کی شکل کا تھا آہستہ آہستہ دیوار سے الگ ہونے لگا۔ اس سے پہلے بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سل نما تودا یہاں ہے۔ زور لگانے سے یہ باہر کو گر پڑے اور ایک سرنگ کا دہانہ نظر آنے لگا۔ رانی اس سرنگ میں داخل ہو جاؤ، پنڈت نے شکنتلا سے کہا اور طلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تم بھی اندر چلے جاؤ، میں مشعل لے کر تمہارے پیچھے آؤں گا۔ اس نے صالح سے پوچھا اور تم؟ صالح نے سر ہلا کر کہا نہیں، اور پنڈت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔